بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہترین کتاب کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے سلطان فیروز شاہ تغلق۔ اس کتاب کو لکھا ہے اسلم رائی نے، جو کہ ایک مشہور تاریخ دان ہے۔ تو سلطان فیروز شاہ تغلق کی جو بارے میں یہ کتاب ہے، اس کو پورا میں آپ لوگوں کو نہیں بتا دوں گا، میں صرف انہی پوائنٹس کو بتا دوں گا آپ کو جو آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو ان ضروری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اسی کتاب سے میں نے تلاش کر کے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کتاب میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ سلطان فیروز شاہ تغلق کس سن کو اور یہ حکمرانی پر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، کس سن کو یہ حکمرانی کرنے لگا ہندوستان پر، اور اس کے بیٹے کا نام جو فتح خان تھا، اس کے پاس ایک بوڑھی عورت آ گئی اپنے کسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ اور ایک آدمی جو اپنے ایمانداری کی وجہ سے کس طرح وہ تنگ دستی سے نکل کر بادشاہت پر پہنچ گیا اور وہ کس جگہ کا حکمران بنا، آج ہم انہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سلطان فیروز شاہ تغلق، اس کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ تغلق خاندان کے دوسرے بادشاہ محمد تغلق کا چچا زاد بھائی تھا، اور محمد تغلق نے اس کو اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ اپنی علالت کے زمانے میں ہی اس نے فیروز شاہ تغلق کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کر دیا، اور پھر 752 کو سلطان فیروز شاہ تغلق دلی کی تخت پر بیٹھ گیا۔ سلطنت کی کچھ آلات کو بہتر کرنے کے بعد سلطان فیروز شاہ تغلق نے اپنے بیٹے فتح خان کو اپنا والی مقرر کر لیا، اور اس فتح خان کے پاس ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آ گئی کچھ مدد کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو بیان کرنے کے لیے۔ تو فتح خان نے اس بوڑھی عورت کو بتا دیا کہ اس مسئلے کے لیے ہمیں گواہ کی ضرورت ہے، آپ اپنے گواہوں کو لے کر آئے۔ تو بوڑھی عورت نے بتا دیا کہ جب میں واپس آؤں گا اس وقت تک کچھ زیادہ ہی وقت لگے گا۔ تو بوڑھی عورت نے بتا دیا کہ اس کے بعد مجھے آپ لوگوں کے بندے پھر مجھے آپ لوگوں کی سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ اس وقت اپنے محل میں جا چکے ہوں گے، جب میں واپس آؤں گا وقت لگے گا بہت۔ تو پھر ہوا یہ کہ فتح خان نے اس بوڑھی عورت کو بتا دیا کہ آپ جائے گواہوں کو لے کر آئیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے میں تب تک اسی جگہ پہ کھڑا رہوں گا۔ تو بوڑھی عورت چلی گئی گواہ لے کر آنے کے لیے۔ تو جب وہ چلی گئی تو فتح خان کو وہاں پہ کچھ امرا نے بتا دیا کہ سر آپ آئیے اس قریب والی درخت کے سائے میں بیٹھ جائیں جب تک وہ گواہ لے کر آئے۔ تو اس نے بتا دیا کہ نہیں، میں نے یہ وعدہ کر لیا تھا
کہ میں اسی جگہ پہ کھڑا رہوں گا، تو یہ قریب کی درخت کے سائے میں نہیں آ سکتا میں. کہ وعدہ خلافی اس نے بتا دیا کہ بادشاہوں کی سب سے بڑی عیب ہوتی ہے، تو اسی لیے میں یہ نہیں کر سکتا. جب تک وہ آئے میں یہاں پہ کھڑا رہوں گا. تو بڑی وقت کے بعد تو اس نے جو ہے نا گواہ لے کر آئی، وہ عورت گواہوں کے ساتھ آ گئی. تو پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا فتح خان نے وہ گیا اور ان لوگوں کو، یعنی کہ اپنے باپ کے پاس ان کو جو عورت نے گواہ لے کر آئی تھی، ان سب کو اس نے فتح خان نے لے کر محل میں گیا اور اپنے باپ کے سامنے، فیروز شاہ تغلق کے سامنے ان کو پیش کر دیا کہ ان کا یہی مسئلہ ہے. اور ان کے بعد پھر اس عورت کو اس کا حق مل گیا، جو وہ انصاف چاہتا تھا وہ اس کو مل گیا. اور ایک آدمی اسی کتاب میں ہے جس کا نام تھا حسن. اس نے ایک مرتبہ گنگو برمن کے پاس گیا. گنگو برمن منجم تھا، اور یہ وہ تھا غیاث الدین کا جو ہے نا ایک خاص مقربین میں سے تھا. اور پھر اس نے ایک مرتبہ اس گنگو برمن کے پاس گیا اور اس کو بتا دیا کہ تنگ دستی ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے. تو گنگو برمن نے ان کو کچھ اپنا زمین دے دیا کہ آپ جائیں اور کاشت کریں، کچھ بوئے، آپ فائدہ اٹھائیں. تو حسن جب ہل چلا رہا تھا، اس نے ایک بیلوں کا جوڑا بھی دے دیا تھا اس کو. تو حسن جب بیل چلا رہا تھا، یعنی ہل چلا رہا تھا بیلوں کے ساتھ، تو ہل کی جو ہے نا وہ ہل جب چلا رہا تھا تو وہ پھنس گیا کہیں پہ. تو اس نے دیکھا کہ ایک مٹکا ہے، اور یہ مٹکا سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ہے. تو اس کی ایمانداری نے، اس کے دل نے قبول نہیں کیا. وہ ان کو گنگو برمن کے پاس گیا اور بتا دیا، قصہ بیان کر لیا. گنگو برمن اس سے بہت خوش ہوا اور یہ دونوں گئے محمد تغلق کے پاس. محمد تغلق نے یہ دیکھا تو اس کو بھی بہت پسند آ گیا یہ عمل، اور وہ گئے ان سب کو اپنے پاس، اپنے باپ کے پاس لے گیا، سلطان غیاث الدین تک. تو سلطان غیاث الدین نے اس کی ایمانداری سے، حسن کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا. اور اب حسن غریبی سے نکل کر اس کے امیروں اور مصائبوں میں شامل ہو گیا تھا. اور حسن اتنا پھر امیر ہو گیا اور اتنا اس کو عزت مل گیا کہ بعد میں یہ پھر دکن کا حاکم بن گیا. اور اس کے بعد آج تاریخ اسی حسن کو سلطان علاء الدین حسن کے نام سے جانتی ہے. تو اسی طرح سے آدمی کو اس کی ایمانداری تنگ دستی کے مقام سے اوپر اٹھا کر اس کو حکمرانی کے تخت پر کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اس کتاب سے بتا دیا. اس کتاب کا ہم نے آدھا حصہ آپ لوگوں کو بتا دیا، اور باقی انشاءاللہ اس کی پارٹ 2 میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا دوسری ویڈیو میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.